ابن ماجہ نے ابو امامہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں، یعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے گی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے مستحق ہوگے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب لوگ ممبر کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ہم سب حاضر ہوئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر چڑھے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر چڑھے ارشاد فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے ہم نے عرض کی حضور سے آج ایسی بات سنی کہ کبھی ایسا نہ سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ اس رحمت الہی سے دوری ہو جس انسان نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا اس شخص کے لیے رحمت سے دوری ہو جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا اس کے لیے دوری ہو جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپا آئے اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا۔ میں نے کہا آمین۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے گناہ ہیں ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے، اس کو سزا زندگی میں موت سے پہلے دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچو، اس کے لیے جنت کی خوشبو 1000 برس کی راہ تک آتی ہے اور نافرمان وہ خوشبو نہ پائے گا۔ ماں باپ کا نافرمان جب دفن کیا جاتا ہے قبر میں تو جو جوش غضب میں قبر اسے ایسا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور جماعت پر ہوا کہ ایک جماعت پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لوگ آگ کی شاخوں میں بندھ کر لٹکے ہوئے ہیں، کہ آگ کا درخت ہے، آگ کی ہی شاخیں ہیں اور شاخوں کے ساتھ وہ بندے لٹکا دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو برا بھلا کہتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاص اولاد کے بارے میں کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے اور اس کے لیے ایک صدقہ کرنے سے بہتر ہے، کہ ادب سکھانا اپنی اولاد کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں جس طرح اولاد کے ذمے باپ کے حقوق ہیں۔ الحمدللہ۔